السلام علیکم دوستوں آپ تمام ناظرین سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ ہر ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ تک اصل حقائق پہنچ سکیں۔ تو دوستوں چلے اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ دوستوں جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ ایک اسرائیلی محقق صحافی نے اس بات کی واضح تردید کی ہے کہ یہودی سرزمین فلسطین کے اصل وارث ہیں۔ یوری ایونر جو اپنی جوانی میں اسرائیلی ڈیفنس فورس کے ساتھ 1948 میں فلسطینیوں کے خلاف جنگ میں حصہ لے چکے ہیں، انہوں نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ یہودی سرزمین فلسطین کے اصل وراثتی وارث نہیں ہیں۔ اپنے ایک مضمون میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ پہلے کون کا تنازع تھا تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کنعانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہاں رہتے تھے وہ اب کہاں ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ خود اسرائیل کے دوسرے صدر کی تحقیق کے مطابق فلسطین کی سرزمین کی آبادی تاریخ کے ابتدائی زمانوں سے لے کر 19ویں صدی کے آخر تک یہودی بستیوں کے قیام تک تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ کنعانی آبادی بنی اسرائیل کے ساتھ مدغم ہو گئی تھی اور یہودی مذہب اپنا لیا تھا۔ رومی سلطنت میں عیسائیت پھیلنے کے بعد یہ عیسائی ہو گئے تھے اور دور فاروقی کی مسلم فتح کے بعد آبادی کی اکثریت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی اور عرب کلچر زبان کو اپنا لیا۔ یوری ایونر کے مطابق یورپ کے اشکنازی یہودیوں کی بڑے پیمانے پر ہجرت سے پہلے یہاں جو عربی بولنے والے یہودی عیسائی اور مسلمان آباد تھے وہی دراصل اس سرزمین کے اصل وارث تھے۔ دوستو اب ذرا تصور کریں کہ یہ کوئی مسلمان یا عیسائی محقق نہیں، ایک یہودی صحافی یہ سب حقائق تسلیم کر رہا ہے۔ دوستو یہ حقیقت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عراق سے فلسطین کی ہجرت کے بعد ہی یہود خاندان کی فلسطین میں آمد ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے پہلے فلسطین میں کنعانی قوم آباد تھی۔ دوستو یہودیوں کی سرزمین فلسطین پر آغاز حضرت طالوت کے عہد سے ہوتا ہے۔ حضرت طالوت کی حکومت سے پہلے بنی اسرائیل فلسطین میں ایک خاندان، گروہ، قبیلے کے طور پر آباد ہوئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے فلسطین آ کر آباد ہوئے تو اللہ نے آپ علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام جیسا عظیم مرتبے والا بیٹا عطا فرمایا۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا۔ انہی کے 12 بیٹوں کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ انہی 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی حسد والی نگاہوں کے نشانہ بنے۔ بھائیوں نے ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا، وہاں سے ان کو ایک قافلے والوں نے اٹھا کر مصر کی غلام منڈی میں بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم نبی تھے۔ آپ کو اللہ نے علم و فراست سے نوازا تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے مشکل سے مشکل حالات کا سامنا صبر و استقامت سے فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی ان خوبیوں کی وجہ سے اس وقت کے مصر کے بادشاہ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو مصر کی حکومت کے اہم معاملات آپ کے حوالے کر دیے۔ پھر اسی دور میں فلسطین میں قحط پڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر سے غلہ لینے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ اپنے تعارف کے بعد انہوں نے بھائیوں کو فرمایا کہ وہ سب اپنے بال بچوں کو لے کر
فلسطین سے مصر آ کر رہے، پھر یہ سب مصر میں آباد ہو گئے۔ قرآن میں یہ سارا واقعہ بڑے خوبصورت اور دلچسپ انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ لہٰذا وقت گزرتا گیا اور 12 بھائیوں کی نسل بڑھتی رہی، جو اب ایک قوم کی شکل اختیار کر چکی تھی، جسے بنی اسرائیل کہتے تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ تو لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ لہٰذا 12 بیٹوں کی اولاد بڑھتی رہی اور وقت گزرتا گیا، اور ان میں کچھ بدعمالیاں بھی پیدا ہو چکی تھی۔ پھر اسی دوران مصر کے حالات بھی بدل چکے تھے۔ مصر پر اب فرعون خاندان کی حکومت آ چکی تھی۔ فرعون بادشاہوں نے بنی اسرائیل پر مظالم شروع کر دیے تھے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کو پہلے شاہی خاندان کے نزدیک سمجھتے تھے، اور پھر نجومیوں نے بھی فرعون خاندان کے ایک بادشاہ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہی کی تباہی کا سبب بنے گا۔ بس پھر کیا تھا دوستو، بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کا سلسلہ اور تیز ہو گیا۔ ابھی انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے فرعون کو توحید باری تعالیٰ کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرنے کا مطالبہ بھی کیا، لیکن وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے نہ مانا۔ تو اللہ نے پھر بنی اسرائیل پر احسان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے فلسطین لے جاؤ۔ اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام قوم کو لے کر چل پڑے تو راستے میں سمندر آ گیا، اور پیچھے فرعون اپنی فوج کے ساتھ تعاقب کر رہا تھا۔ اللہ نے پھر احسان فرمایا، بنی اسرائیل کو اپنی قدرت سے سمندر میں خشکی کا راستہ دیا، اور پوری قوم سمندر کو پار کر گئی۔ ان کے پیچھے فرعون جو یہ سب دیکھ رہا تھا، خدا کی قدرت کے آگے جھکنے کی بجائے تکبر اور ضد سے ان کا اسی راستے سے پیچھا کیا، لیکن اللہ نے سمندر کے دونوں حصوں کو ملا کر اسے غرق کر دیا۔